وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ، اور ہر انسان کے ہم نے چپکا دیا ہے اس کی قسمت یا اس کی نحوست یا اس کی خوشبختی یا اس کی جو بھی ہے بدقسمتی، یہ سب چیزیں انسان کی اپنی گردن میں ہم نے کہیں چپکا دی ہیں۔ اب اللہ جانے کہ یہ کوئی واقعتاً اس کی کوئی مادی حقیقت بھی ہے، شاید کوئی گلینڈ ایسا ہو ابھی جو ابھی تک ہمارے ڈسیکشن میں نہ آیا ہو، کوئی بہت ہی مائکروسکوپک ہو، اور اس میں کوئی بڑا ہی یوں سمجھیے کہ مائکروسکوپک کمپیوٹر اللہ نے لگا رکھا ہے۔ یہ سب ہو سکتا ہے، کچھ ممکن نہیں کہ پھر ہمیں کہیں معلوم ہو کہ یہاں پر کوئی چیز ہے، وہ نوکتے ہی اس کی گردن میں کوئی شے ہے کہ جو ہم نے وہاں پہ لٹکا دی ہے۔ وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ، اور طائر کا لفظ جو آتا ہے عام طور پر تو نحوست کے لیے آتا ہے، لیکن یہ کہ اس کے ساتھ یہ جو بھی قسمت ہے، کسی کا مقسوم ہے، جو بھی اس کو ملنا ہے، یہ ساری چیزیں جو ہیں انسان کی، وہ ہر انسان کے ساتھ گویا کہ اس کی وہ کتاب ام الکتاب میں سے اللہ تعالیٰ نے جو اس کا کھاتا ہے، اس کا ڈیبٹ کریڈٹ وہ یہاں پر لگا دیا ہے۔ وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنشُورًا، اور ہم نکال لیں گے اس کے لیے قیامت کے دن اسے ایک کتاب کی شکل میں جسے وہ پڑھے گا، کھلی ہوئی کتاب۔ یعنی یہیں پر شاید وہ کوئی لگا ہوا ہے، کوئی ریکارڈر ہے کہ جس کے اندر وہ سارے ہمارے افعال و اعمال ریکارڈ ہو رہے ہیں، چاہے وہ کتنا ہی مائکروسکوپک ہو، اور اس کے بعد اس کو نکال کر جو ہے وہ رکھا جائے یہ ایک چپ کے اندر۔ آپ کو معلوم ہے چپس ہی کا تو سارا کھیل اس دنیا میں چل رہا ہے، اس میں آپ کی پوری زندگی کی فلم موجود ہے، آپ نے ایک ایک حرف جو زبان سے نکالا وہ موجود ہے، آپ کے ذہن میں جو جو خیالات آتے رہے وہ موجود ہے، آپ کے دل میں جو جو نیتیں پروان چڑھتی رہی وہ موجود ہے، وہ ایک چپ جو ہے کفایت کرے گا۔ وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنشُورًا، اور کہہ دیا جائے گا اقرا کتاب، خود پڑھ لو اپنی کتاب، یہ اپنا اعمال نامہ خود پڑھ لو۔ کفا بنفسک اليوم علیک حسیبا، تم خود بھی آج کافی ہو کہ حساب کر لو، ڈیبٹ کریڈٹ کا حساب جوڑ لو، یہ سارا تمہارے سامنے تمہارا کچا چٹھا موجود ہے۔ من اہتدی فانما یہتدی لنفسہ، جو کوئی بھی ہدایت پر آتا ہے، ہدایت کو اختیار کرتا ہے تو وہ اپنے بھلے کے لیے، اپنے فائدے کے لیے۔ ومن ضل فانما یضل علیہا، اور جو گمراہ ہوتا ہے ظاہر بات ہے وہ اپنے اوپر ہی اس کا وبال لے گا، گمراہ ہوتا ہے اپنے اوپر، اپنے خلاف، اپنے اوپر ہی وبال لے گا۔ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ، اور دیکھو نہیں ہوگی کوئی جان اٹھانے والی کسی اور کے جان کے بوجھ کو، ہر ایک کو اپنا بوجھ خود اٹھانا ہے، جو بھی آپ کے اعمال کا انبار ہے وہ آپ کے کندھوں پر ہوگا، کوئی اور نہیں اٹھا سکے گا۔ وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّىٰ نَبْعَثَ رَسُولًا وَمَن ضَلَّ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّىٰ نَبْعَثَ رَسُولًا، یہ میں نے پہلے بھی حوالہ دیا تھا آج، یہ اللہ کی سنت رہی ہے کہ کسی قوم کے اوپر عذاب ہلاکت، عذاب استیصال، چھوٹے عذاب تو آتے رہتے تھے، لیکن یہ کہ بڑا عذاب جس سے کہ قوم کو نسیہ منسیہ کر دیا جائے، جیسے قوم نوح اور قوم ہود اور قوم صالح پر آئے وغیرہ، ان کے بارے میں اللہ کا قانون یہ ہے کہ جب تک رسول کو نہ بھیج دیا جائے، رسول حق کا حق ہونا واضح نہ کر دے، کوئی اشتباہ نہ رہے، حق مبرہن ہو جائے، اتمام حجت ہو جائے، رسلا مبشرین و منذرین لئلا یکون للناس علی اللہ حجت بعد الرسل، اس کے بعد عذاب آتا تھا۔ وما كنا معذبین حتی نبعث رسولا، ہم عذاب دینے والے نہیں رہے ہیں جب تک کہ رسول نہ بھیج دیں۔ وَإِذَا أَرَدْنَا أَن نُهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا، اور جب ہم فیصلہ کر لیتے تھے کہ کسی بستی کو یا کسی علاقے کے رہنے والوں کو ہلاک کرنا ہے تو پھر ہم کھلی چھوٹ دیتے تھے اس کے جو مرفہ الحال لوگ ہوتے تھے، دولت والے، پیسے والے، ان کی رسی دراز کرتے تھے، فَفَسَقُوا فِيهَا، وہ خوب ادھم مچاتے تھے، فسق و فجور، لہو و لعب، عیاشیاں، بدماشیاں، اس کا بازار گرم کر دیتے تھے۔ فحق علیہ القول، یہاں تک کہ وہ گویا کہ بھٹی پوری طرح دہک جاتی تھی اور وہ بستی یا وہ علاقہ جو عذاب الہی کا پورے طور پر مستحق ہو جاتا تھا۔ وحق علیہ القول فدمرناها تدمیرا، تو پھر ہم اسے، اس بستی کو اکھاڑ کر پٹخ دیتے تھے، اللہ کی طرف سے عذاب آ جاتا تھا۔ یعنی یہ بتایا جا رہا ہے کہ عذاب آنے میں سب سے بڑا حصہ جو ہوتا ہے کسی قوم کے سرمایہ داروں کا ہوتا ہے، ان کی رنگ رلیاں، ان کے جو بھی ان کے عیش اور ان کی عیاشیاں، ان کی بدماشیاں جو ہیں، در حقیقت وہ عوام اگر روک نہیں رہے تو وہ بھی مجرم ہو گئے۔ ہاں جو روکنے والے ہیں، نہیں منکر کرنے والے، ان کو اللہ تعالیٰ بچا لیتا ہے، ورنہ یہ کہ جن لوگوں نے ان کو روکا نہیں، گویا کہ وہ انہی کے حکم میں ہے۔ وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنَ الْقُرُونِ مِنْ بَعْدِ نوح، اور کتنی ہی نسلوں اور قوموں کو ہم نے ہلاک کیا ہے نوح کی قوم کے بعد۔ وَكَفَىٰ بِرَبِّكَ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا، اور آپ کا رب کافی ہے لوگوں کے گناہوں سے واقف ہونے کے اعتبار سے، وہ جانتا ہے۔ كَفَىٰ بِرَبِّكَ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا، خبیر اور بصیر ہونے کے اعتبار سے خوب جانتا ہے
کس نے کیا کمایا ہے، کس نے کون کون سے گناہ جو ہیں اپنے نامہ اعمال میں درج کرائے ہیں۔